درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین، دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات بطور خاص شامل کرتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی اسی پروگرام میں جو براہ راست سوالات موصول ہوں ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں اور ان کی رہنمائی، ان کے جوابات وہ آپ تک پہنچائیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام زبیر ہے۔ میرا مفتی صاحب سے وراثت کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ والدین کی حیات میں ہم چاہتے ہیں کہ بہن بھائیوں کا وراثت مطلب تقسیم کر دی جائے، اور بعد میں والدین کے انتقال کے بعد حق تلفی کا معاملہ تقریباً ہو جاتا ہے کہ بہن بھائی جو ہے وہ بولتے ہیں نہیں اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو، تو والدین زندہ ہوتے ہیں تو ان کی حیات میں شرما حضوری میں بھی ان کے لحاظ کرتے ہوئے بھی بچے بولتے ہیں ٹھیک ہے والدین یہ بول رہے ہیں ایسا کر لو، تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ جی، والدین کی حیات میں اس طور پر کہہ رہے ہیں کہ بعد میں اس طرح کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں اور اب شرما حضوری میں کچھ اپنا حصہ چھوڑتے ہیں، کیا کہیں گے آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی والدین کی زندگی کے اندر وراثت، تو وراثت یہ انتقال کے بعد ہوتی ہے، زندگی کے اندر وراثت نہیں ہوتی۔ زندگی میں اگر والد یا والدہ اپنی جائیداد میں سے، اپنی ملکیت کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں سے کچھ بھی اپنی اولاد کو یا کسی اور کو دیتے ہیں تو یہ گفٹ کہلاتا ہے، یہ وراثت نہیں کہلاتا۔ اچھا، اب گفٹ کے حوالے سے ایک بات تو یہ کہ اس میں ہوتا دینے والے کو اختیار ہے، صحیح، اس کی چیز ہے، وہ جس کو جو چاہے گا دے گا، لیکن شریعت مطہرہ نے اس میں پھر اصول یہ رکھا ہے کہ اگر زندگی کے اندر کوئی تقسیم کاری کر رہا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے جتنے بھی ورثہ ہیں، بیٹے بیٹیاں، سب کو برابر برابر دے، صحیح، سب کے درمیان برابری کرے، برابر کے اعتبار سے اس کی تقسیم کاری کرے، یہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہے، افضل ہے۔ اور اگر وہ برابر برابر تقسیم نہیں کرتا تو پھر دوسرا اختیار شریعت مطہرہ نے اسے یہ دیا ہے کہ وہ بیٹوں کو ڈبل دے اور بیٹیوں کو ان کے مقابلے میں آدھا دے، یعنی 2 حصے بیٹوں کو دے، 1 حصہ بیٹی کو دے، یہ دوسرا طریقہ کار ہے۔ ہاں، اگر کوئی بیٹا ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ فرما بردار، اس کی خدمت کرنے والا، یا دینی اعتبار سے اس کے اندر کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی، جیسے عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، خدمت کرتا ہے، تو پھر کچھ زیادہ اس کو دے سکتے ہیں، ورنہ اصول یہی ہے کہ یا تو کوشش کریں، بہتر طریقہ کار افضل یہی کہ سب کو برابر برابر دیں، ورنہ بیٹوں کو 2 اور بیٹی کو 1 دیں، اور اگر کوئی دینی فضیلت رکھتا ہے تو پھر اس کو کچھ زیادہ یہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 بات آپ نے یہ کہی اس میں سوال کے دوران کہ اکثر نا انصافی ہو ہی جاتی ہے، بلکہ کہا کہ ہو ہی جاتی ہے نا انصافی، تو بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اس طرح ہوتا ہو۔ بکثرت خوف خدا رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور قدرت رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو
اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جس کا جو حصہ ہے وہ اسے ملنا چاہیے صحیح. اور وہ اسے دلوا بھی دیتے ہیں. تو وہاں تقسیم کاری پھر شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتی ہے. بالفرض اگر آپ کے والدین نہیں چاہتے کہ زندگی کے اندر اپنی جائیداد کو تقسیم کریں تو پھر اس صورت میں آپ انہیں مجبور نہیں کر سکتے, اور اللہ ان کو لمبی حیات دے, لمبی زندگی دے عافیت والی, لیکن جب بھی ان کا انتقال ہوگا تو یہ نہیں کہ آپ نا انصافی سمجھتے ہوئے کہ ہم نا انصافی کر جائیں کہ ہر جگہ پر ہوتی ہے تو ہم بھی کر جائیں. ایسا نہیں ہے, آپ کو لازمی طور پر شریعت کے تقاضوں کے مطابق تقسیم کاری کرنا پڑے گی, اور اب شریعت نے حصے مقرر کر دیے ہیں, اسی کے مطابق پھر تقسیم کاری یہ ہو. یعنی انتقال کے بعد اپنی مرضی نہیں ہے, جو متعین حصے ہیں وہی دینا پڑیں گے جو شریعت کی طرف سے قرآن و سنت کے اندر مقرر کر دیے گئے ہیں. تو اس کا لحاظ رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 3 یہ کہ اسے بھی دیکھ لیں کہ والدین کو کوئی فورس کرنے والا نہ ہو. یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ زندگی کے اندر ہی تقسیم کر دیں, تو آپ انہیں فورس نہیں کر سکتے, وہ ان کی چیز ہے, ان کی مرضی ہے, وہ تقسیم کریں یا نہ کریں. باقی رہی والدین کو کس انداز میں تقسیم کرنا چاہیے اور اس پر کیا ان کے لیے مشورہ ہے, تو اس کے لیے پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین کو لے کر یا جن کی بھی جائیداد ہے ان کو لے کر آپ دارالفتہ میں آ جائیں, تو آپ کو اور اچھے انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. ماشاءاللہ. اور نہیں بھی کر سکے, جن کے والدین زندگی میں نہیں کر سکے, اول تو وہ گفٹ ہے, تحفہ ہے, لیکن نہیں بھی کیا تو اب حکم تو یہی ہے کہ اب یہ جو اولاد ہے, اچھا اگر اس میں کوئی مطلب زیادتی کرتے ہیں, اولاد زیادتی کر جائے, تو اس کی وجہ سے کیا والدین گناہگار ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ایک معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کریں گے بچے, تو پھر ان کو چاہیے یہ کہ وہ زندگی کے اندر اس بات کی تاکید کر کے جائیں, سمجھا کے جائیں کہ ہمارے انتقال کے بعد اس کے برخلاف نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اب اگر انہوں نے تاکید نہیں کی, سمجھایا نہیں, اور پتہ تھا معمول یہی ہے کہ ہمارے خاندان کے اندر بچے اس طرح کرتے ہیں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اس کی وعید ہو, عذاب ہو. ورنہ اگر انہوں نے تقسیم نہیں کیا, اب یہ بچے اس کے اندر جو ہے وہ خلاف شرع کام کریں گے, تو یہ بچے ذمہ دار ہوں گے, ان کے اوپر گناہ ہوگا. اچھا, کبھی کبھی ایسے سوالات بھی آتے ہیں, آپ کا بھی تجربہ مشاہدہ, کہ والدین ہی کچھ ایسے آرڈر کر کے چلے گئے بالکل صحیح کہ یہ یوں کرنا ہے. اب اگر جس کے تو حق میں وہ آرڈر ہو گیا کہ یہ زیور اٹھا کے فلاں کو دینا, یہ وہ, تو وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے, اور وہ دوسروں کو بھی تانا دے رہا ہوتا ہے کہ تم ماں کی بات نہیں مان رہے یا والد کی نہیں مان رہے. تو ایسی صورتحال میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے, اور جس کے حق میں کہہ کے بھی گئے ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو وارث ہے اس کے لیے تو حدیث پاک میں واضح فرما دی کہ لا وصیت لوارث, وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی, سوائے یہ کہ دیگر ورثہ اگر کہیں کہ ٹھیک ہے والد کی یا والدہ کی خواہش ہے تو ہم اس کو یہ چیز دے دیتے ہیں, تو پھر وہ اسے وہ چیز دے سکتے. سب ہیں بھی بالغ؟ جی سب بالغ ہیں, سمجھدار ہیں, تو وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو وصیت ہے وہ سارے وارث کے حق میں ہے, تو پھر سارے ورثہ جو بالغ و عاقل ہیں ان کی رضامندی کے ساتھ ہی اس کے حق کے اندر یہ نافذ ہوگی, اس کے بغیر نافذ نہیں ہوگی. اور بالفرض اگر والدین کو ایسی وصیت کر گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے کئیوں کے حقوق مارے جاتے ہیں, تو شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق جب وہ شریعت سے ٹکرائیں گے, شریعت مطہرہ ان کو نافذ کرنے کا حکم نہیں دیتی بلکہ اس کے برعکس کرنے کا حکم دیتی ہے, تو اولاد پر لازم ہوگا کہ وہ ایسے احکام کو نہیں مانیں گے, اسے تسلیم نہیں کریں گے, بلکہ ان کو دینا ہی دینا ہوگا. جیسے بعض اوقات حقیقتاً اولاد میں سے کوئی نافرمان نہیں ہوتا, لیکن کسی وجہ سے والدین کا دل اس سے کھٹا ہوا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بعض اوقات کہے جاتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا, اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا, اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. یا والد بعض اوقات دماغ اس طرح کا ہوتا ہے کہ نہیں جو کچھ بھی ہے وہ بیٹوں کا ہے, تو میرے انتقال کے بعد یہ بیٹوں کو دیا جائے, بیٹیوں کو کچھ نہ دیا جائے. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور نہ اس پر عمل کیا جائے گا. جس کا جو حصہ شریعت کی طرف سے مقرر ہے وہ حصہ اسے لازمی طور پر دیا جائے گا, اس کے برخلاف نہیں کر سکتے. ٹھیک جی, مزید سو. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا بینک میں کام کرنا جائز ہے, اور اگر اس کا جائز طریقہ بھی ہے تو بیان کر دیں. جی, کام کرنا جائز ہے, اور اگر جائز ہے تو وہ بھی بتا دیں. سود کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے واضح اصول بیان کیے ہیں کہ سودی لین دین, سود لینا, سود دینا, سود کا گواہ بننا, سود کا لکھنا, یا براہ راست سودی کام کے معاملے میں معاون و مددگار ہونا, اگر یہ کام کرنا پڑتے ہیں تو چاہے آپ
اس بینک کے اندر کریں یا کسی اور ادارے کے اندر یہ کام کر رہے ہوں، باہر صورت یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں اگر آپ کسی صورت بھی سود کے لین دین کے اندر ملوث نہیں ہیں، نہ لکھنے کے لیے آپ مقرر ہیں، نہ گواہ بنتے ہیں، اور نہ ہی براہ راست آپ کی کوئی اس کے اندر مدد شامل ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر ڈرائیور کی نوکری ہوتی ہے، پیون کی نوکری ہوتی ہے، چوکیدار کی نوکری ہوتی ہے، یا کارپینٹر، اور بعض اوقات الیکٹریشین بھی رکھے جاتے ہیں بڑے اداروں کے اندر، تو یہ وہ نوکریاں ہیں کہ جو یہاں کرنا بھی جائز ہو جائے گا، اس کے کرنے کی اجازت ہوگی۔ ورنہ اگر سودی لین دین کے اندر، سودی کاموں میں معاونت کے اندر آپ مبتلا ہوتے ہیں تو پھر اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک، مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے، اگر وراثت کی تقسیم میں کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہو تو کیا تقسیم نہ کرنے والوں پر کوئی گناہ ہوگا؟ جی، کسی عذر کی وجہ سے، عذر بھی تھوڑا سا تفصیلی بیان کر دیتے تو چلیں مکمل جواب بھی ہو جاتا۔ کسی عذر کی وجہ سے تقسیم، جیسے مثال کے طور پہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے اور اب والد کا انتقال ہو گیا اور بچے کاروبار چلا رہے ہیں، تو اسی میں سے سب کے خرچے وغیرہ سب کچھ چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو چلتا ہے، لیکن جس کا جو حصہ اس میں بنے گا وہ اسے دینا ہوگا۔ بعض اوقات خود کھا رہے ہوتے ہیں، یا جس کے ہاتھ میں کاروبار ہوتا ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے اور باقی دوسروں کو اس نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی جس کا جو حصہ بنتا ہے یا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق سب ورثاء کو دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ دو بندے کاروبار چلاتے ہوئے خود ہی کھا رہے ہیں اور باقی سارے ورثاء یہ ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وراثت تقسیم نہیں کی، بڑا بھائی جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن وہ انصاف کے ساتھ چل رہا ہے، گھر چلا رہا ہے اس کاروبار کے ذریعے اور سب کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ وہ بعد میں بھی کریں گے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر سب نقصان کے اندر آ جاتے ہیں تو جلد سے جلد تقسیم کاری کر دینی چاہیے۔ اب جیسے بعض اوقات کاروبار کو فوری طور پر وائنڈ اپ کرنا یا اس کو تقسیم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے، تو اس کو چلنے دیا جاتا ہے، لیکن پھر جو شریعت کے اصول ہوں گے اس کے مطابق نفع میں سے سب کو دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ چند ایک کو دیں اور چند ایک کو چھوڑ دیں، یہ شرعاً درست نہیں ہوگا۔ یعنی بیٹیاں بالخصوص جو اس وقت اس تقاضے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتی اور کرنا ضرورت بھی ہوتی ہے ان کو، لیکن چونکہ بھائیوں کے کاروبار ہیں اور مشترکہ چل رہے ہیں تو جب انتقال ہو گیا تب اس کے بعد ان کا بھی حصے کا پروفٹ انہیں جائے گا۔ بعض اوقات پراپرٹیز ہوتی ہیں کرائے پہ دی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کا وہ ایک بھائی یا دو تین بھائی کھا رہے ہوتے ہیں، باقی وہ رسم منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں تو بھی نہیں جی ہاں، دیتے وہ لوگ۔ بالکل ایسا ہی۔ ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات زمینیں ہوتی ہیں، دوسرے بھائی کرائے پہ خود کرائے پہ رہ رہے ہیں جی، اور یعنی یہ بیچنا نہیں چاہ رہے یا کچھ کرنا نہیں چاہ رہے اور وہ کرائے پر رہ رہے ہیں۔ جی، اب وہ یعنی یہ فری میں ایک طرح کا استعمال ہو رہا ہے، تین بھائی فری میں کر رہے ہیں، دو بھائی کر رہے ہیں اور دوسرے دو کرائے پہ جا رہے ہیں۔ یہ ظاہر ناجائز و تکلیفیں حرام ہوتی ہیں ہے اس میں نا۔ تو جو بھی ہے وہ برابر کی بنیادوں پر جو بھی شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے اسی بنیاد پر اس کی تقسیم کاری ہوگی، نفع کی بھی تقسیم کاری ہوگی، اور اگر آپ جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں تو جو شریعت نے جس کا جو حصہ مقرر کیا ہے اسی اعتبار سے اس کو تقسیم کرنا ہوگا۔ ایک سوال آیا دارالتہ میں کہ ایک بھائی اور یا ایک بھائی ہی ان کے تھے، تو وہ کہہ رہے میں امی کا زیور تو کسی صورت بھی بیچنے نہیں دوں گا، یہ امی کی نشانی ہے، میں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے تو تقسیم میں وراثت میں تقسیم کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں بیسیاں ڈالوں گا، کمیٹیاں ڈالوں گا اور اس کے بعد دے دوں گا، لیکن یہ نشانی میں نے نہیں دینی۔ تو دوسرے بھائی اچھا، ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو یہ چیز نا ان کو زیور والی نشانی تو بہت یاد آتی، چپل نہیں یاد رہتی، چپل نہیں آتے، اب جوتے ہی رکھ لیں، اپنا اتنی یاد کے رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، ورثہ اس کا بھی جو شرعی مسئلہ اس کے مطابق جوتے رکھ لیں، کوئی اور چیز رکھ لیں، تو بستر ہے، بیڈ شیٹ ہے، کچھ اور ہے، لیکن وہ زیور رکھ رہے ہیں کہ اور پیسے کب دینے، بیسیاں ڈال کے دوں گا، پتہ نہیں کب دیں اور کس طرح دیں، اس طرح۔ آپ ہی کو کیوں رکھنی ہے نشانی؟ جی، آپ اکیلے ہیں، جب دوسرے تقسیم بھی کر ہیں کے سب ورثہ کو دے دیں، سب کو دیں، آپ سب کے پاس اس کی نشانی، ماں کی نشانی ہونی چاہیے۔ محبت کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں ماں سے زیادہ محبت تھی، لگاؤ تھا۔ صحیح، محبت تھی تو محبت زیور سے اب ہو گئی نا۔ ہاں، تو اب ماں سے محبت یہ ہے کہ آپ ماں کی جو جائیداد ہے یا جو بھی اس کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کی آخرت کی بہتری اس کے اندر ہے کہ آپ اس کو تقسیم کاری کریں۔ ماشاءاللہ۔ یہ زیادہ محبت کا تقاضا اس سے پورا ہوگا۔ باقی محبت کے لیے آپ ماں کی کوئی اور چیز رکھ لیں۔ نگران پاکستان حاجی شاہد صاحب کا بتاتے ہیں امیر سنت جی، کہ انہوں نے جوتے لیے تھے، جوتے رکھے ماں کے، تو ماں کے جوتے رکھے اپنے پاس کہ مجھے بس یہ دے دیں،
ماں کے یہ میرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس طرح کئی اور بھی بعد کا تو وراثت میں یہ ہوتا ہے نا کہ میت کی جیب میں سے کچھ پیسے نکلے کم ہی ہوں، 50 والے نوٹ ہو، 20 والے نوٹ ہو، تو یہ کہتے ہیں یہ نہیں رکھ سکتے، اس کو صدقہ کرنا ہے۔ اور وہی میت کی جیب میں اگر آئی فون ہو، مہنگا موبائل ہو، تو اس کو نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تو اب یہ تھوڑی صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سوچیں لوگوں نے بنائی ہوئی، اپنے طور پہ بنائی ہوئی ہیں، یہ علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ بعض اوقات ایک بھائی کے پاس کچھ ماں کا رکھا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات بیٹی کے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے، سونا بسا اوقات بیٹی کے پاس بیٹیوں کے ہوتا ہے، پاس بھی تقریباً۔ تو وہ پھر دیتے ہی نہیں ہیں، یعنی بس بعض اوقات تو وہ ہوا تک نہیں لگنے دیتے کہ ماں کا کچھ ہمارے پاس موجود بھی ہے، حالانکہ ماں کے انتقال کے بعد یہ دیگر ورثہ کا اس کے اندر حق متعلق ہو گیا، سارے کے سارے اس کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اب اس کو چھپا لینا، اس کو نہ دینا، یہ تو ظلم بھی ہے اور یہ تو غصب ہے، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ کو والدہ کا سونا پسند ہے تو آپ سونا جو ہے وہ خرید لیں ان سے، ورثہ کو تو دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ دے کے آپ ان سے خرید لیں اور پھر مقرر کر لیں کہ اتنے عرصے کے بعد میں دے دوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے پاس دبا لیں اور کہیں کہ پھر بعد میں اس کے آپ کو پیسے دوں گا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ جی، مزید سوال۔ میرا نام حسان ہے اور میں اپنا آن لائن کاروبار کے اندر تو ایڈس وغیرہ رن کرتا ہوں فیس بک اور انسٹاگرام پہ۔ تو اس کے اندر سین ایسا ہوتا ہے، ہماری پروڈکٹ کے اندر اکثر ہم میوزک وغیرہ استعمال کرتے ہیں ایڈ کے بیک پہ، کیونکہ بغیر میوزک کے ہمارا ایڈ بن نہیں سکتا۔ تو اب اس ایڈ کے اندر میوزک استعمال کرنا مطلب کس ٹائپ کا ہے؟ یہ حلال ہوگا، حرام ہوگا؟ اس طریقے سے بتا دیں۔ جی، سائل ہیں حسان اور جواب دیں گے مفتی حسان صاحب، فرمائیں۔ اب اصل میں بیچارے یہ ان کا سوال چل گیا، ان سے پہلے ان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ کسی اور کا ہے۔ اب یہ اپنے اوپر لے کے انہوں نے واضح بھی کر دیا کہ خود ایڈ چلاتے ہیں اور پیچھے میوزک لگاتے ہیں، تو اس سے تو آپ کو توبہ بھی کرنا ہوگی، ڈبل توبہ کرنا ہوگی۔ ایک تو اس گناہ کی توبہ اور دوسرا یہ آپ کا اعلان ہو گیا، اس کی بھی توبہ کرنا اور اس طرح کے ہمیں جو سوالات بھیجتے ہیں ان کو بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ چاہے آپ وراثت کا بھی پوچھ رہے ہیں تو آپ یہ کیوں کہیں کہ میرے بہن بھائیوں نے ایسا کیا یا میری فیملی میں یہ، آپ کسی پر بھی رکھ کے سوال تو کر سکتے ہیں۔ اگر انتقال ہو جائے یا اگر کسی نے یوں ارننگ کرنی ہے، یوں کمانا چاہتا ہے تو وہ کیا کریں، تو کوشش یہی کرنی چاہیے ہمیں۔ جب بھی کسی عالم دین سے بھی پوچھیں تو بعض اوقات لوگ سیدھا آگے کہتے ہیں آج فجر کی نماز رہ گئی، کیا کروں، ابھی قضا پڑھ لوں، ظہر میں پڑھ لوں۔ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یوں بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کسی سے فجر کی نماز اگر چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، تو کس ٹائم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اپنی ایک امیر اہل سنت کا بھی انداز یہی ہے، تربیت یوں فرماتے ہیں، تو ہونا بھی یہی چاہیے۔ شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ ان چیزوں کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حکم کیا ہے؟ چونکہ میرے ہم نام ہیں جی، تو بہرحال توبہ بھی کر لیں اس کے اوپر آپ۔ اور یہ جو اب میں نے بتائی دی ایک طرح سے حکم آپ کو کہ جو ایڈ پر اس طرح میوزک لگانا ہے، تو میوزک جس کو میوزک کہتے ہیں وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اور عام طور پہ جو اس طرح کی میوزک ہوتے ہیں وہ ہوتے بھی ناجائز و حرام ہی، اس میں دھنیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ ناجائز و حرام طریقے سے ہی اس کا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے، اسے ختم کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور ایسے جتنی ایڈز آپ نے لگائی ہیں ان کو ڈیلیٹ بھی کرنا آپ کو ہوگا، ضروری ہوگا آپ کے اوپر۔ اور اس سے کمائی کا ذریعہ اختیار کرنا یہ بھی غلط آئندہ کے طریقہ لیے ہے۔ کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ کریں کہ بھئی ایڈ چلانی ہے تو جائز طریقے سے چلائیں ایڈ، ٹھیک۔ اس کے اندر کوئی میوزک لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی چیز ہے، اگر آپ نے اپنی چیز کا معیار جو ہے وہ لوگوں کے درمیان قائم کر لیا تو پھر یہ ہیلے بانے ہوتے ہیں شیطان کے کہ اس کے ذریعے سے آپ کی ایڈورٹائزمنٹ زیادہ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اصل آپ کا معیار لوگوں کے درمیان بیٹھ جانا چاہیے۔ ایسے کئی برانڈز ہیں کہ جن کی وہ لگاتا ہی نہیں، ہاں نہیں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو اشتہار کی بھی ضرورت نہیں ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا معیار لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھ چکا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ اپنا ایک معیار لوگوں میں بنا لیں گے، آپ کا ایک نام ہو جائے گا کہ یہ جو چیز دیتے ہیں یہ وہی چیز دیتے ہیں جو بتاتے ہیں اور بہتر ان کی کوالٹی ہوتی ہے۔ وقت آئے گا آہستہ 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 یہ شہرت ہو جاتی ہے بندے کی مختلف چیزوں کی، اور اللہ پاک اس کی رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، ایک تو وہ یہ تو آپ نے چلے تاجروں کو مشورہ دے دیا کہ اپنی تجارت کو اچھا کریں، اپنی کوالٹی اچھی ہو، سب چیزیں ہوں۔ یہ غالباً کچھ اس طرح کہ یہ خود ایڈز تیار کرتے ہیں لوگوں کی دیگر کی ویڈیوز پہ یا ان کی پروموشن کے لیے ان کو ایڈ بنا کے دینے یہ پڑتے پھر ایک الگ یہ بھی ناجائز و حرام کام ہے، یہ تو پورا ناجائز و حرام کام ہو جائے گا۔ اس پر جو اجرت لیں گے وہ بھی ناجائز و حرام ہو جائے گی۔
تو یہ کیا کریں؟ یہ بھی اس کی کوئی جائز صورت اختیار کر کے یہ کر سکتے ہیں اس طرح گائیڈ لائن؟ جائز صورتیں ہوں کہ وہ کیا جائز صورت اختیار کریں گے یہ تو یہی بتا سکتے ہیں. تو جو اختیار کریں گے وہ آپ آ کے دارالفتہ میں مشورہ کر لیں کہ بھائی میں یہ طریقہ کار اختیار کروں گا، تو اگر وہ جائز ہوگا تو مفتی صاحب آپ کو اجازت دے دیں گے کہ اس طریقے سے آپ کر لیں. ٹھیک ہے جی. مزید سوال؟ مفتی صاحب سے سوال ہے، غلطی کرنے والے سے معافی مانگنے کے باوجود ناراض رہنا کیسا ہے؟ جی اصل میں بنیادی اعتبار سے حکم تو یہ ہے کہ جس نے معافی مانگی اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ یا تو معافی مانگنے والے کا جو طرز ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ایک رسمی طور پر معافی مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جس کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے اس کے دل سے وہ تکلیف دور ہوتی نہیں ہے، تو وہ بھی مجبوراً صرف رسماً جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کدورت یہ باقی رہتی ہے، تکلیف باقی رہتی ہے. تو معافی مانگنے والے کو بھی چاہیے کہ واقعی اس انداز میں معافی مانگے کہ جس سے سامنے والے کو لگے کہ یہ اپنے فعل کے اوپر، اپنے کام کے اوپر نادم ہوا ہے. نمبر 2، جو بعض اوقات معافی تو کر دے گا، سامنے والا نادم ہو کے معافی مانگ رہا ہے، لیکن اس نے تکلیف اس درجے کی پہنچائی ہے کہ جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ معاف کر رہا ہے، جو اس کے بس کے اندر تھی، بس کی بات تھی اس کے، وہ جو کر سکتا تھا، لیکن جو تکلیف اسے پہنچی ہے اس کی طرف سے وہ ایسی ہوتی ہے کہ دل سے وہ چیز نکلتی نہیں ہے. تو اسے چاہیے کہ نکالنے کی کوشش کرے، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے دل میں جب تک وہ بات ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے تو یہ گناہ گار ہوا، ایسا نہیں ہے. صحیح. تیسرا یہ کہ معافی جس سے مانگی جا رہی ہے تو معافی کے ساتھ بعض اوقات تلافی بھی ہوتی ہے. یعنی مثلاً کسی کا آپ نے بہت بڑا قرض دبا لیا ہے، لاکھوں روپے اس کے، کروڑوں روپے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی جائیداد آپ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو. وہ کیسے معاف کرے گا آپ کو؟ یعنی آپ اس کی جو رقم ہے، اس کا جو مال ہے، اسے تو آپ ادا کریں. آپ ادا کیے بغیر اسے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ناراض مت ہونا، میری طرف سے جو تکلیف پہنچی ہے اس پر آپ مجھے معاف کر دیں، تو یہ تو عجیب و غریب بات ہو جائے گی. جیسا میرے رسول سمجھاتے ہیں مثال دے کے کہ کسی کو تھپڑ مارا اور اسے کہا کہ سوری، پھر فوراً کہا کہ ہاں سوری تو کر رہا ہوں لیکن ایک تھپڑ اور ماروں گا تھوڑی دیر کے بعد. ایسی سوری کا کیا فائدہ؟ ایسی معذرت کا کیا فائدہ؟ تو جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے آپ نے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ اس کو پھر راضی کرنے کی بھی کوشش کریں، اور آپ نے اگر اس کا نقصان کیا ہوا ہے، اس کی کوئی چیز دبائی ہوئی ہے تو وہ اسے واپس کریں، تو اس کے دل سے قدورت نکلے گی نا. لیکن تو اگر ایسا نہیں کریں گے، اس کی وہ چیز آپ نے دبا کے رکھی ہے اور مسلسل آپ ظالمانہ انداز ہی اختیار کر رہے ہیں، پھر آپ کہیں کہ وہ آپ کو زبانی کہنے پر معاف کر دے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. اچھا، تو پھر ان آپ نے چیزوں کا لحاظ ضروری ہے. جو پیسوں کا کہا، ایک تو ہے پیسے یا اس طرح کے حق، بعض اوقات دوسروں کی عزتوں کے جنازے نکال دینا. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج سوشل میڈیا ہے، اور اس میں وہ بیچارہ جس کے بارے میں بات کر دی، نہ اپنے گھر میں ایک طرح کا منہ دکھانے کے قابل رہا، نہ معاشرے میں نہ رہا، نہ کسی اور جگہ، اور بعد میں یہ کہیں کہ وہ غلط فہمی ہوگی تھی لیکن آپ معاف کر دیں. کیا کرے گا؟ یعنی یہ دور تو جیسے فتنوں کا وہ دور ہے کہ جو روایت میں آیا تھا کہ ہر ایک کو تھپیڑا لگے گا اس کا، ایسے ہی فتنوں کا دور ہے. اللہ، یعنی کیا دیندار، کیا لوگ کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں جو ہیں اس حوالے سے یہ ایسی ہیں کہ گناہ کر کے، گناہ تو ایک طرف رہا، بعض اوقات بندے سے غلطی ہو جاتی ہے. اب غلطی ہو گئی اور اس نے اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا، توبہ کر لی اس نے، دوبارہ وہی پھر اس کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے. اب یہ قصور اس کا اپنا تھا جس نے ایسا کیا. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص نے کوئی بات بیان کی کہ یہ یوں نہیں یوں ہے، اس نے ہوشیاری کی اپنے طور پر اور ایک بات بیان کرنے کی کوشش کی جو تھی غلط لیکن تھی انوکھی. ساری دنیا جو کر رہی تھی اس کا الٹ اس نے بتا دیا. اب وہ پھیل گئی ہر طرف. اب اس کو توجہ دلائی کہ بھئی تم نے غلط کر دیا ہے. اس نے دوبارہ ویڈیو بنائی اور کہا کہ وہ اس سے غلطی ہو گئی تھی. تو اب اس نے غلطی ہو گئی، اس نے معافی مانگ لی، معذرت کر لی، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی پہلی والی ویڈیو جو ہے اس سال کے بعد گھوم کے آتی ہے کہ یہ پوچھیں گے کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں. تو اس کو بتایا جاتا ہے بھئی توبہ کر چکا ہے بندہ، اس سے رجوع کر چکا ہے اس سے. تو اس لیے سوشل میڈیا پر کوئی چیز ڈالتے ہوئے اب ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے اچھی طریقے سے کہ جو چیز آپ سوشل میڈیا پر وائرل کریں گے نا، تو یہ جیسے نامہ اعمال ہے نا،
اس کی ایک مثال ایک طرح سے ہمارے سامنے کہ یہ گناہ مٹتا نہیں ہے اس میں سے، چلتا ہی رہتا ہے، پھر چلتا ہی رہتا ہے. تو اس لیے لحاظ بہت کریں. اور پھر اس کے بعد دوسروں کی عزت کو سوشل میڈیا پر اچھالنا، یہ بہت خطرناک عمل ہے، بہت خطرناک عمل ہے کہ آپ کسی سنی صحیح العقیدہ کو اگر بدنام کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور پھر وہ آپ کا جو پیغام اس پر مسلسل چلتا رہتا ہے، تو اس کے نتائج قیامت کے دن بہت خطرناک ہوں گے. کیسے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر آپ جواب دے پائیں گے؟ یہ بڑی آزمائش والی بات ہوتی ہے. اللہ حافظ، سلامتی عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو بھی عقل و شعور عطا فرمائے. اور کچھ اور مزید سوالات ہیں، ایس ایم ایس پہ بھی ہیں. ایک سوال ہے، کیا عشر کے پیسوں سے اپنی اولادیں جو درس نظامی کر رہی ہوں، عالم بن رہے ہوں، تو ان کی کتابوں یا دیگر اخراجات میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ویسے طالب علم کو تو دی جا سکتی ہے جب کہ وہ شرعی فقیر ہو، مستحق ہو، عشر کی رقم ہو یا زکوٰۃ کی رقم ہو. لیکن چونکہ اپنی اولاد کی بات کر رہے ہیں تو اولاد کو تو نہیں دے سکتے. یعنی بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا نواسی ہے، تو ان کو تو زکوٰۃ کی رقم، عشر کی رقم یہ نہیں دی جا سکتی. اچھا، اگر ان میں بھتیجے بھتیجیاں کچھ اس طرح کے رشتے بھی ہوتے ہیں، جی ان کو دے سکتے ہیں. بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ان کو دینا چاہیں تو ان کو دے سکتے ہیں، جبکہ وہ زکوٰۃ کے حقدار تو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی سوالات کچھ مزید کچھ وراثت سے متعلق بھی سوالات آئے ہوئے ہیں. دارالفتاء اہل سنت کا نمبر بھی اپنے پاس رکھے. ظاہر ہے کئی سوالات آپ کے کچھ پیچیدہ نوعیت کے بھی ہوتے ہیں جن میں کئی اور وضاحت بھی درکار ہوتی ہے، اور اس کے لیے ڈائریکٹ دارالفتاء اہل سنت میں رابطہ فرمائیں. یہ نمبر لے لیجئے اور کوشش کریں اگر آپ کے علاقے میں ہی دارالفتاء اہل سنت کی باقاعدہ برانچ موجود ہے تو آپ وہاں وزٹ کیجئے اور تحریری طور پر فتویٰ اپنے پاس رکھ لیں. میں کہتا ہوں جو تقسیم کاری درست طریقے سے بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کہیں سے بھی معلومات آپ نے کر لی، تو آپ ایک فتویٰ لے کر اپنے پاس ضرور ریکارڈ میں رکھیں، تاکہ آپ کو یا آپ کی نسلوں کو ایک پیغام جائے گا کہ ہمارے والد صاحب نے اپنے جو والد صاحب کی ساری جائیداد تھی تو ان کو اس انداز سے تقسیم کیا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک اچھا میسیج ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے. سوال ہے کہ خاندانی مرید ہونا ہی ضروری ہے ہر ایک کے لیے، یا الگ الگ مرید بھی بن سکتے ہیں؟ یعنی جس طرح فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے اس طرح فیملی پیر صاحب بھی فیملی پیر صاحب ہے نا. نہیں، بعض کا تو ہوتے ہیں باو اجداد سے بھی ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے. یعنی جس پر والدین کا، والد کا، دادا کا جو ہے وہ اعتماد ہے اور خود اس کا بھی اعتماد ہے، تو ظاہر ہے کہ بیعت یہ دل کی ارادت کو بولتے ہیں، دل کی عقیدت کو بولتے ہیں. تو واقعی وہ پیر صاحب جامع شرائط ہیں، ساری شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہیں، آپ کی عقیدت ان سے قائم ہو رہی ہے، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ اپنا تجربہ کرنے سے بہتر کہ ڈھونڈنے جائیں گے کوئی ایسے جامع شرائط پیر اور آپ کو سامنے پیر نظر آ رہے ہیں تو ان سے آپ بیعت ہو جائیں، تو یہ اچھی بات ہے، زیادہ بہتر ہے. لیکن لازم نہیں ہے کہ آپ انہی سے بیعت ہوں. البتہ یہ ہے بڑا نازک دور کہ پیر بنانا یہ آسان کام نہیں ہوتا. پیر کا مقصد ہوتا ہے مرشد، ہدایت دینے والا، رہنمائی دینے والا. اسی لیے پیر کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں صوفیاء کرام کی طرف سے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل جاتا ہو، پھر اس کے بعد پیر در پیر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ پہنچتا ہو، پھر اس کے بعد وہ فاسق نہ ہو، یعنی فاسق معلن نہ ہو، اور علم والا ہو. کیونکہ یہ چیزیں ہوں گی تو وہ لوگوں کو رہنمائی دے گا، ان کو راہ راست پر لے کر آئے گا. اور ایسے افراد کو ڈھونڈنا، اول ایسے افراد کو جو ان شرائط کے جامع ہوں، پھر ان شرائط کے جامع ہونے کے ساتھ ساتھ جو اصل مقصد تھا وہ تھا رہنمائی. کیونکہ بعض اوقات خلافت مل گئی کسی کو، عالم دین بھی ہے، صحیح العقیدہ بھی ہے، فاسق معلن بھی نہیں ہے، اور اس کا سلسلہ بھی متصل ہوا ہے، لیکن جو اصل مقصود ہے وہ کیا ہے کہ راہ راست پر رکھنا، کہ میں خطا کر رہا ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، تو مجھے تنبیہ کرنے والا کوئی موجود ہو، میری باطنی بیماریوں کا علاج کرنے والا کوئی موجود ہو. تو اگر آپ کسی ایسے کو پیر بنا لیں گے تو کہ جس کا یہ کام ہی نہیں ہے، وہ کام ہی کرتا ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح رہنمائی دے، تو پھر جو بیعت کے بنیادی مقاصد ہیں وہ ایک لحاظ سے پورے نہیں ہوں گے. تو ایسے افراد کو ڈھونڈنا یہ مشکل کام ہوتا ہے. لہذا اگر واقعی کوئی سنی صحیح العقیدہ پیر صاحب اس طرح خاندان میں موجود ہیں، یعنی خاندان کے افراد
ان سے مرید ہیں اور وہ واقعی اس طرح کے سنی سے عقیدہ ہیں تو یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے کہ ان سے بیعت کی جائے. لیکن بہرحال اگر کسی اور مقام پر بھی اسی طرح کے جامع پیر صاحب ملتے ہیں تو شرعی اعتبار سے ان کی بیعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا چونکہ خاندانی ایک گفتگو ہوتی ہے تو اس میں کچھ لوگ کچھ ایریاز ایسے ہیں، اگر ہم سندھ میں پنجاب میں تو ہوتا ہے کہ جدی پشتی ایک سلسلہ، یعنی پیر صاحب ان کے پھر بیٹے ان کے بیٹے، اب یہ دیکھے بغیر کہ وہ بعد والے جو آئے ہیں ٹھیک ہے اوپر لڑی بہت ایک اچھے تھے اور سب تھے لیکن آگے جو سلسلہ تھا وہ اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ والد کے پیر ہیں، وہ دادا کے پیر ہیں، یہ فلاں کے پیر ہیں، تو اتنا سلسلہ ان سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اب بعد میں لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے بعد کی اولادوں کو. ہر ایک اپنی ذمہ داری پر ہے. اگر وہ بیعت کر رہا ہے ایسے پیر صاحب سے کہ جس کے آبا و اجداد سے اس کے آبا و اجداد نے بیعت کی ہوئی ہے، صحیح، تو اب نیچے آ کے اس کے عقیدے خراب ہو گئے، اس کے نظریات خراب ہو گئے یا عمل خراب ہوا، وہ خود فاسق مولین ہے، وہ داڑھی منڈا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا ہے، میلے پتہ نہیں کیا کیا، جانوروں کو لڑانا، جانوروں کے مقابلے اور عجیب قسم گھوڑے نچانا، جی ایسے یعنی کتوں کی اور ریچھ کی یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، آج مرغے لڑ رہے ہیں. بسا اوقات تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی رسم بنی ہوئی ہے، یعنی یہ بیعت کی کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں. ہاں ایسے ہی، یعنی جو مقاصد تھے بیعت کے، جو مقاصد تھے اس ارشاد کے، ہدایت کے، وہ سارے مقاصد تو پسے پشت پڑے ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی سامنے نظر ہی نہیں آتا. کہ جس نے ہدایت دینی تھی، جو مرشد تھا، مرشد کا مطلب ہی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ خود پتہ نہیں کن معاملات کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے، اور یہ لوگ پھر اسی کے پیچھے وہی حرکتیں جو وہ کر رہا ہے یہ پیچھے وہ حرکتیں کر رہا ہوں. بسا اوقات علمان والحفیظ ان لوگوں کی اس بے پناہ عقیدت اور جہالت والی عقیدت کی وجہ سے وہ جو جس سے بیعت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو کیا پیر، اس کو کیا مرشد کہیں گے، وہ جن خرافات کے اندر پڑتا ہے اور جو رویہ ہوتا ہے، جو سلوک ہوتا ہے، وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا سے کیا ہو گیا. حالانکہ بیعت کا، ارشاد کا جو منصب ہے یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، ہدایت دینا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ متصل رکھا گیا کہ انہی کی باتوں کو آپ نے آگے پہنچانا ہے، اور ہماری خانقاہوں کا یہی مشرب رہا ہے، یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اسی طرح لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے. جیسا آج ہم امیر السنت کو دیکھتے ہیں کس انداز میں لوگوں کو رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، کیسے ان کی ہدایت کا سامان کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح ہمارے باطنی امراض جو ہوتے ہیں اس کے اوپر تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے نفس شیطان ہمارے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، کیسے بہکاوے کے اندر لے اور کر زندگی آتا کے ہے. 40 سال گویا کہ اس میں گزرے، اور یہ پہلے کہیں کہ کتب اور رسائل میں، اب تو مدنی چینل کی اسکرین پر دنیا بھر میں بھی جاتے سب باتیں بتاتے ہیں. تو اب یہ چیزیں اصل ہوتی ہیں، نہ یہ کہ آپ جن خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان خرافات کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جدی پشتی یہ چیز نہیں ہوتی. اگر پیر کا پوتا، پیر کا پڑپوتا خرافات کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کی شرائط نہیں اس کے اندر پائی جاتی تو اس کی بیعت نہیں کی جا سکتی، بیعت نہیں ہو سکتی، ہوگی نہیں. بیعت کی ہے تو ٹوٹ چکی ہے آپ کی اس سے، اگر وہ خرافات کے اندر اور ان شرائط کا جامع نہیں ہے جو علماء نے بیان کی ہیں، جو صوفیاء کرام نے بیان کی ہیں. ٹھیک، مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کیا عورت اپنے بال آخر سے برابر کرنے کی نیت سے آخر سے بال کاٹ سکتی ہے؟ ٹھیک، مزید. والدین کی طرف سے جو وراثت میں حصہ ملا ہوتا ہے اپنی طرف سے نہیں، جو میں نے خریدا ہوا نہیں، والد صاحب کی طرف سے جو وراثت میں زمین آئی ہوتی ہے وہ اپنی اولاد میں تقسیم ہو سکتی ہے؟ جی، عورتوں کا اپنے بالوں کو آخر یعنی کنارے ہوں گے، کنارے ہوتے ہیں، اس کی نوکیں بن جاتی ہیں تو اسے بعض اوقات کاٹتی ہیں، یا اوپر نیچے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کاٹتی ہیں. تو اس میں دو شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ بال اتنے چھوٹے نہ ہو جائیں ہر طرف سے کہ جو کندھوں سے اوپر ہو جائیں. بعض اوقات پیچھے سے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کو اوپر سے اس انداز میں لے کر آتی ہیں کہ وہ اس کی ایک یعنی اس کو ایک ڈیزائن کے انداز میں بناتی ہیں، لیئر بناتی ہیں اس کی کہ وہ یوں اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. تو بعض اوقات کچھ بال کی جو سائز ہوتے ہیں وہ کندھوں سے اوپر ہو جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. عورت یعنی آگے سامنے پیشانی کے اوپر سے سب جگہ سے اتنے ہو کہ کندھوں سے نیچے جائیں، کندھوں سے نیچے جائیں. بالوں کو کندھوں سے عورت اوپر نہیں کر سکتی. تو لہذا یہ ضروری ہے نمبر ایک.
نمبر 2 یہ کہ جو شریعت مطہرہ ہے وہ فاسق و فاجر جس طرح مردوں سے مشابہت سے منع کرتی ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی منع کرتی ہے کہ وہ فاسقات فاجرات جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے مشابہت نہیں کریں گی. تو ایسا کوئی فیشن کہ جو نیک صالح عورتیں نہیں کرتی، بری عورتیں ہی کرتی ہیں، اس انداز کا فیشن کرنے کی بھی عورت کو اجازت نہیں ہوگی. ایسے بال وہ نہیں کاٹ سکتی. ہاں باقی اس کے علاوہ اس کے بال بڑے ہو گئے ہیں جس کی بنیاد پر وہ کچھ بال کاٹنا چاہتی ہیں، یا بعض اوقات ان کی نوکیں بن جاتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ سیٹ کرواتی ہیں، تو یہ شرعاً جائز ہے. وراثت کا سوال تھا. وہ کہتے ہیں کہ اپنی جو ان کی ہے، ایک تو والد صاحب کی طرف سے بولا گیا جو اپنا انہوں نے کمایا ہوا یا اپنی ملکیت ہے وہ اپنی اولاد میں آگے دے سکتے. میرے خیال میں اس کا الٹ ہوا ہے شاید، کہ وہ کہہ رہے والد صاحب کی ملی ہوئی جو جائیداد ہے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. والد صاحب ٹھیک ہے، دونوں بتائیں. دونوں ٹھیک ہے. یعنی جب آپ کو آپ کے والد کی طرف سے مل گئی تو آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور ویسے ہی آپ کا کمایا ہوا ہے تو اسے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں. دونوں چیزیں آپ کے لیے جائز ہو. یعنی اگر والد کی جائیداد تقسیم نہیں ہو رہی بالفرض، اب یہ انہوں نے جو کمایا ہوا ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنی اولادوں میں وہ کر دیں، تو اس کا رائٹ ہے ان کا؟ بالکل رائٹ ہے، ان کو اختیار ہے اس کا. یعنی ان کے بچوں کے دادا نے تقسیم نہیں کی، اب والد جو ہیں ان کا اپنا کمایا ہوا ہے، خود ذاتی ملکیت کے اندر کچھ ہے، اب وہ زندگی کے اندر اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. جی مزید سوال. ایک سوال ہے مفتی صاحب سے، یہ قصر نماز کتنے مسافت کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کا پورا طریقہ کار کیا ہے؟ پلیز ہم کو یہ بتا دیں. سبحان اللہ. قصر نماز خیر بالکل آخری 1-2 منٹ ہیں تو خلاصہ ہی بتا دیں، بقیہ پھر رسالے کے بارے میں کہتے ہیں. اصل یہ ہے کہ جو بندہ 92 کلومیٹر کے فاصلے پر جانے کے لیے کہ مستقل وہ وہاں پر جا رہا ہے، 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے فاصلے پر اپنے جانے کے لیے اپنے شہر سے نکلا، یعنی مثال کے طور پر اس نے کراچی سے حیدرآباد جانا ہے اور وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. اب یہاں سے یہ حیدرآباد جانے کے لیے نکلا اور راستے میں جیسے ہی وہ کراچی کی حدود سے باہر نکلے گا، اب مثال کے طور پر ظہر کا وقت آ گیا تو ظہر کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھنے ہیں. عصر کا وقت آ گیا تو عصر کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھنے ہیں. عشاء کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض اس نے ادا کرنے ہیں. یہ جو راستہ ہے درمیان کا، اس میں اس نے قصر ہی ادا کرنی ہے. اب حیدرآباد پہنچ گیا، حیدرآباد پہنچ کے اس کی جو نیت ہے وہ 15 دن سے کم رہنے کی ہے، تو وہاں بھی اس نے قصر ہی ادا کرنی ہے. ہاں وہاں پہنچ کر یا پہلے سے اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے حیدرآباد کے اندر 15 دن رہنا ہے، تو حیدرآباد پہنچ کے تو اس نے 15 دن رہنے کی وجہ سے جو نیت کی بھی ہے وہ پوری نماز پڑھے گا، لیکن راستے میں اس نے اب بھی قصر ہی ادا کرنی ہے، راستے میں یہ پوری نہیں پڑے گا. ٹھیک. جی ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں، آپ کے کئی جو سوالات رہ بھی جاتے ہیں تو دارالحکومت اہل سنت سے ضرور رابطہ فرمایا کریں، بالخصوص جو درپیش مسائل ہوتے ہیں. اب یہی ہے سفر اختیار کرنا ہے تو اس کے حوالے سے شرعی مسئلہ، کئی مدینہ شریف کا، مکہ مکرمہ، عمرے کی سعادت یا دیگر کاروباری طور پر کہیں اور بھی سفر کرنے جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ شرعی طور پر مسائل ضرور سیکھنے چاہیے. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب کے گھر سے ہم نکل رہے ہیں تو ہم 20 دن کے لیے جا رہے ہیں، اب جانا 20 دن ہے تو 8 دن مکہ مکرمہ ہے، 8 دن آپ کو مدینہ منورہ ہے، پھر 4 دن واپسی مکہ مکرمہ یا اپنے شیڈول اسی طرح. تو اب وہ ذہن میں رکھا ہوا ہے 20 دن کے لیے جا رہے ہیں، 20 دن کا پیکیج ہے، تو ان کو یہ ضروری طور پر لازمی ہے، کیونکہ جب الگ الگ جگہ پر 15 دن سے کم رہ رہے ہیں تو مسافر ہی رہیں گے، وہاں پہ قصر ہی نماز ادا کرنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کی توفیق دے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائی، اجازت چاہتے فی امان. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے.